حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترتیب کا فرمایا وہ فرمایا قرآن اور پھر میری اہل بیت، یعنی قرآن کو پکڑو اہل بیت کو پکڑو. اہل بیت میں یہ حسین ہے جو شمر کے سامنے ہے، اس کو کیسے نہیں پتا کہ قرآن یہ ہے اور یہ اہل بیت ہے. ابھی تو اتنا ٹائم بھی نہیں گزرا تھا حجت الوداع کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، لگ بھگ اباؤٹ 50 ایئرس. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے آرڈر کے اندر پہلے قرآن پھر اہل بیت، کیونکہ قرآن کی روشنی میں آپ کو اہل بیت ملے گی. سیکنڈ پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک وہ یہ کہ قرآن پاک جہاں آ جائے، ٹھیک ہے، تو کون سی ایسی چیز پیچھے رہ جاتی ہے جو قرآن پوری نہیں کرتا، جس کے لیے پھر اہل بیت کی ضرورت پڑے. حضور نے دو بھاری چیزوں کا فرمایا، قرآن اور اہل بیت کا فرمایا. قرآن وہ کہ آپ تلاوت کریں تو فرشتے جنت چھوڑ کے زمین پہ آ جاتے ہیں. تلاوت حضور کی حدیث ہے تلاوت سننے کے لیے. حضور کی حدیث ہے کہ قرآن وہ ہے کہ روز قیامت جس نے قرآن کی تلاوت زندگی میں کی ہوگی، روز قیامت حساب دینے کے لیے رب کے سامنے جائے گا، قرآن کھڑا ہو جائے گا، کہے گا مولا اس کو عزت دے، اس نے میری تلاوت، یہ تیرا قرآن پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، تاج پہنائے گا. وہ قرآن پھر اس کی انٹرسیشن کرے گا، وہ کہے گا کہ مولا اس کو اور عزت دے، رب اور زیور دے گا، اور عزت دے گا. آخر قرآن تیسری، حضور نے فرمایا قرآن تیسری دفعہ کہے گا مولا یہ تیرا کلام پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اس کو بخش دے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا نا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار. بے شک. ٹھیک ہے، سو جب قرآن ہے تو پھر اس کے باوجود اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ دا ریزن فار دی اہل بیت از کہ اگر قرآن تھیری ہے تو اس کا پریکٹیکل اہل بیت ہے. کیا بات ہے، بے شک. اگر قرآن روح ہے تو اس کا جسم اہل بیت ہے. بے شک. ٹھیک ہے، تو اگر قرآن دل ہے تو اس دل کی دھڑکن اہل بیت ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو آئی تھنک یہاں تک تو یہ بات مکمل ہو جاتی ہے کہ دیٹ از واٹ کربلا واز اباؤٹ، دیٹ از واٹ امام حسین پاک علیہ السلام ریپرزینٹس اینڈ مینز. یہی چیز تھی. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کنبا کوہا دیا، حتیٰ کہ اپنی گردن کٹوا لی، مگر قرآن کا دامن نہیں چھوڑا. تو یہی تو حضور فرما رہے تھے کہ یہ قرآن ہے اور یہ اہل بیت ہے، ان دونوں کو پکڑ کے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے.